کپتان۔ رزلٹ کے ساتھ ہی پاکستان آرمی کا بلاوا آ گیا کہ پہنچو۔ ان دنوں لازم تھا ڈاکٹر بنتے ہی 2 سال لازمی آرمی سروس۔ اس وقت تک پاکستان آرمی نے اپنا آرمی میڈیکل کالج نہیں بنایا تھا۔ فوج میں جاتے ہی کیپٹن کا رینک ملتا، خاکی وردی کڑک کلف لگی، سر پہ میرون ترچھی ٹوپی، کندھے پر 3 ستارے۔ پہنچ گیا انٹرویو دینے۔ سی ایم ایچ لاہور میں چند جنرل بیٹھے تھے، ہمارے سرجن جنرل فہیم احمد درمیان میں۔ بولے کہاں پوسٹنگ کرے؟ میں نے عرض کی لاہور کا ہوں، لاہور میں ہی پوسٹنگ مل جائے تو اچھا ہے۔ مسکرائے، بولے لاہور نہیں کہیں اور بولو۔ میں نے کہا لاہور سے باہر سب پھر ایک جیسے، کہیں بھی جہاں موسم اچھا ہو۔ بولے جہلم ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ میرے بعد ایک گلگت کا لڑکا گیا، وہ لاہور سے MBBS پڑھا تھا، اس سے پوچھا کدھر بھیجے؟ بولا کوئی گلگت جانا نہیں چاہے گا، میرا ادھر گھر ہے، ادھر پوسٹ کر دے۔ اسے لاہور کا پوسٹنگ آرڈر مل گیا۔ بعد میں جنرل شفیق الرحمان کو قصہ سنایا، ان سے کالج کے دنوں کی خط و کتابت تھی۔ بولے ایک بار میرا ایک جونیئر کام میں شاندار تھا، ڈھاکہ کا رہنے والا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ بیچارہ کسمسا کے سوچتے ہوئے بولا سر بہت عرصہ ہو گیا، مشرقی پاکستان پوسٹنگ نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا، مگر ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اٹھتے بیٹھتے جس سے ملو کہنا یار ادھر گھر بنا رہا ہوں، ادھر ہی بس رہا ہوں، دعا کرو کہیں واپس بنگال نہ بھیج دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، 1 ہفتے میں اس کی ڈھاکہ پوسٹنگ آ گئی۔ میرا کمیشن کا لیٹر بن گیا، لاہور سے جہلم تک ایئر کنڈیشن ٹرین کا فری سفری وارنٹ مل گیا۔ گھر سے پھر وہی پرانا کالا ٹرنک، دوبارہ نیا رنگ روغن کیا، نئے اخبار بچھائے۔ اس بار اخبار میں ذوالفقار علی بھٹو کی آخر شب چپکے چپکے پھانسی دی جانے کی خبر سہمی سہمی سی اخبار کی سرخی تھی۔ نیچے جنرل ضیاء الحق کی مونچھوں میں تاؤ دیے، وہی مومن کا پکا وعدہ تھا کہ 90 دن کے لیے آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ کچھ کپڑے رکھے، بستر لیا اور ریلوے اسٹیشن سے جہلم جاتی ریل کے ایئر کنڈیشنر پارلر میں پہلی بار چڑھا۔ بند شیشے کمپارٹمنٹ، ٹھنڈ، 20 مئی کی تاریخ تھی۔ 21 کو جہلم میں کپتانی کا پہلا دن تھا۔ رستے میں اسی ٹرین پہ گجرانوالہ سے میرا ہاسٹل فیلو گہرا دوست ادریس فاروق بٹ بھی چڑھا۔ وہ جہلم سے ذرا پہلے کھاریاں چھاونی اتر گئے۔ جہلم اسٹیشن پہ اترا، وہاں ایک صوبیدار صاحب وردی پہنے موجود تھے۔ انہیں اپنا تعارف کرایا، انہوں نے پاؤں جوڑے، اٹینشن ہوئے اور زور کا سلیوٹ مارا۔ زندگی میں پہلا سلیوٹ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ گونجا۔ لوگوں کی گردنیں میری طرف مڑی، میری گردن میں تفاخر کا پہلی بار نشہ ابھرا۔ لوگوں کی نظروں میں ستائش تھی، جیسے کالے کمی کماروں میں لندن سے بحری اشرے سے کوئی گورا صاحب اترا۔ پلیٹ فارم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میں نے سر اٹھا کے یوں اچٹتی نگاہ ڈالی جیسے اپنی رعایا کو تک رہا۔ صوبیدار اٹینشن کھڑا تھا، میں نے ہاتھ اٹھا کے سلوٹ کا جواب ایسے دیا جیسے کوئی شاندار شعر سنانے والا داد دینے والے کو سر کی جنبش اور ہاتھ کے اشارے سے آداب کہتا ہے۔ صوبیدار صاحب کے ساتھ آئے ہوئے باوردی سپاہیوں نے میرا سامان اٹھایا۔ اسٹیشن سے باہر فوجی سبز جیپ کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے کھڑاک سے سلیوٹ مارا اور لپک کے آگے کی نشست کا دروازہ کھولا۔ جیپ جہلم چھاونی میں داخل ہوگی۔ 30 سال بعد پھر آخری بار میں فوجی گاڑی پہ ISPR سے واپس گھر کے لیے نکلا تو میرے کندھے پہ فل کرنل کا رینک تھا اور کالر پہ سرخ فیتہ لگا تھا۔ پلک جھپکنے میں 30 سال گزر گئے۔ گھر سے جاتے سمے گھر سے ودا کرنے والے ابا جی تھے، امی جی آپ تھی۔ ISPR سے فوج میں پوری زندگی گزار کے سٹاف کار پہ جب گھر کے لیے پلٹا تو گھر سامان سے بھرا ہوا تھا، صرف وہ کالا ٹرنک کہیں غائب تھا جس کے اندر بچھے اخبار میں ہماری ساری قومی تاریخ سسک رہی تھی۔ ایک صرف تاریخ گنوا کے سب کچھ مل گیا تھا، مگر گھر میں نہ ابا جی تھے نہ امی جی آپ تھی۔ کیسے 2 لمحوں میں 30 سال گم ہو گئے۔ یہ 30 سال کدھر گئے؟ گزرا وقت کدھر چلا جاتا ہے؟ کیا کہیں وہ جا کے جمع ہوتا جاتا؟
کبھی پلٹ کے آ سکتا گزرا وقت؟ جاتے ہوئے میں ہمکتا چمکتا خوابوں میں زندہ نوجوان تھا، واپس پلٹا تھکا مرجھایا ہوا، سفید بالوں بھرے سر والا، خاموش سوچوں میں گم۔ یہ 30 سال کا سفر کھڑے کھڑے کیسے سنا دوں؟ کسی کو اتنے لمبے سفر پہ چلتے سمے یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سے ہو کے گزرے گا، کہاں کہاں رکے گا، کہاں کہاں چلے گا۔ ان 30 سالوں میں پورے ملک میں ہی نہیں، مشرق سے مغرب تک ساری دنیا سے ہوتا گیا۔ بیٹھتا ہر سفر میں کھڑکی کے ساتھ رہا، سارے راستے سارے منظر دیکھتا گیا، ایک ایک کر کے سارے سناؤں گا اگر سنانے کی اجازت مل گئی۔ اجازت بنا یہاں سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ فوج کے قانون کی بات نہیں کر رہا، اس کے قانون کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات میں اکیلا خود ہی قانون ہے۔ جو وہ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کوئی لاکھ ہاتھ پاؤں مارے، اگر اس کی مرضی نہیں تو نہیں، اگر مرضی ہے تو پھر کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ جہاں جہاں اس نے جب پہنچانا ہوتا پہنچا دیتا۔ بس ہم یہ وہم پال لیتے ہیں کہ ہم خود ادھر آ گئے۔ اس دن بھی جیپ چھاؤنی کے اندر چلتی ہوئی ایک عمارت کے سامنے جا کھڑی۔ صوبیدار صاحب مجھے ساتھ لے کر لمبے سے ایک برآمدے سے ہوتے ہوئے کمروں کی قطار میں کونے والے ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے کے باہر تختی پہ لکھا تھا کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل الطاف حسین۔ میرے دروازے پہ پہنچتے ہی شاید اندر کمرے سے کمانڈنگ آفیسر نے دیکھ لیا، لپک کے دروازے پہ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ دفتر میں چائے آ گئی، پکوڑے آ گئے، سموسے آ گئے۔ پھر کرنل صاحب نے درزی کو بلایا، اسے میرا ناپ کیا اور بولا وردی پرسوں تک تیار ہو جائے گی۔ کرنل صاحب مجھے سمجھانے لگے وردی پہن کے سلیوٹ کیسے کرنا، سلیوٹ کا جواب کس طرح دینا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ باقاعدہ 3 مہینوں کی ٹریننگ تو بعد میں ہوگی، اس کا حکم نامہ GHQ سے آئے گا۔ یونیفارم پرسوں آپ پہن لیں، بس یونیفارم پہن کے آپ کو کیسے اپنے سینئر جونیئر سے ملنا وہ سمجھ لیں۔ انہوں نے کاغذ قلم لے کر کندھوں پہ لگے رینک سمجھائے، بولے جن کے کندھوں پہ یہ چمکتے رینک دیکھو وہ آفیسر، مگر یہ صوبیدار صاحب کے کندھے پہ لگے 2 پھولوں کے ساتھ ایک کپڑے کی فیتی سی دکھا کے بولے اگر یہ فیتی لگی ہو یہ چندی تو کمیشنڈ آفیسر نہیں، JCO جونیئر کمیشنڈ آفیسر، باقی کندھوں کے اوپر ایک پھول۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ آفیسر تم سے چھوٹا، تم نے سلوٹ نہیں کرنا وہ کرے گا۔ 2 پھول لیفٹیننٹ وہ سلوٹ کرے گا، 3 پھول وہ بھی کیپٹن، مرضی سلوٹ کرے نہ کرے تم بھی نہ کرنا۔ اگر کندھے پہ اس طرح کا چاند تارا، انہوں نے اپنے کندھے پہ اشارہ کیا، وہ میجر تم سے سینئر تم سلوٹ کرو گے، اس کے ساتھ ایک پھول اور جیسے یہ دیکھو میرے، انہوں نے اپنے کندھے اٹھائے، یہ لیفٹیننٹ کرنل تم سلوٹ کرو گے، اس سے اوپر پھر فل کرنل۔ تب چاند تارے کے ساتھ 2 پھول اور کالر پہ سرخ فیتا ریڈ ٹیپ، وہ کالر کا لال فیتا، پھر آگے بریگیڈیئر اور جنرل کے بھی ہوگا۔ بریگیڈیئر پہ فل کرنل کے رینک پہ ایک پھول اور بڑھ جائے گا، اور جنرل کے کندھوں پہ یوں کراس تلوار ہوگی۔ سمجھ گئے؟ چلو وردی پہن کے آنا پرسوں۔ پھر انہوں نے نائی کو بلایا، اسے آنکھوں آنکھوں میں میرے بالوں پہ کہاں کہاں کینچی اور کہاں کہاں مشین لگانی سب دیکھنے کو کہا۔ کہنے لگے یہ باربر شام کو آپ کے پاس آ جائے گا، کمرہ آپ کا آفیسر میس میں ریزرو ہے، مگر کچھ دن آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ مہمان ہیں۔ یونیفارم میں آئیں گے تو پھر کیسے سلوٹ کرنا، کیسے سلوٹ کا جواب دینا سب سمجھا دوں گا۔ اور ہاں، سینئر کو جب بھی مخاطب کریں سر کہنا، صرف سر۔ ٹھیک؟ جی سر۔ گڈ۔ میں کچھ دیر خاموشی سے کمانڈنگ آفیسر کے سجے سنورے آسودہ دفتر میں انہیں دیکھتا رہا۔ کھڑکی کھلی تھی، کھلی کھڑکی کے باہر سے کوئی بھی اہلکار گزرتا، کھڑکی کے اندر کمانڈنگ آفیسر کی طرف چابی والے کھلونے کی طرح گردن موڑ کے کھٹاک سے سلوٹ کرتا جاتا۔ اوپر چھت پہ گھوں گھوں پنکھا چل رہا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کی چکنی ملائم میز خالی پڑی تھی، کچھ پیپر ویٹ چمکا کے بغیر کسی کاغذ کے پڑے تھے، قلمدان کی انگلیاں بغیر قلم کے دوری ہوئی تھی، جیسے پین ہولڈرز بھی تنی ہوئی مونچھیں ہوں۔ پوری میز تازہ لگی پالش سے چمک رہی تھی۔
میز کے کونے میں 2 ٹوکریاں پڑی تھیں، ایک پہ لکھا تھا ان، دوسری پہ آؤٹ، دونوں خالی تھیں۔ کمانڈنگ آفیسر نے میز کی نکر پہ لگی بجلی کی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ برآمدے میں ٹرن ٹرن گھنٹی بجی۔ ان کا اردلی خاص چمکتی براؤن کراس بیلٹ کے ساتھ کڑک وردی میں دروازہ کھول کے اندر آیا۔ قدم جوڑے، اٹینشن ہوا، سلوٹ مارا اور بولا، سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے سامنے میز پہ رکھی ٹھنڈی پانی کی تھرمس ساتھ پڑے گلاس کی طرف اشارہ کیا، پانی ڈالو اور ایک گلاس کپتان صاحب کو بھی دو۔ اردلی نے مشینی روبوٹ کی طرح خوش اسلوبی سے گلاس کو احترام سے اٹھایا، تھرمس کھول کے اس میں پانی بھرا۔ ایک گلاس انہیں دینے لگا تو انہوں نے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا، نو، پہلے کپتان صاحب کو۔ وہ گلاس مجھے پکڑانے کو جھکا تو کمانڈنگ آفیسر بولے، جو آفیسر آپ کے دفتر آئے پہلا حق اس کا، چاہے وہ جونیئر افسر ہو، سمجھئے؟ جی سر۔ میں پانی کا گلاس پکڑے سوچ رہا تھا، اب پانی کمانڈنگ آفیسر نے دیا ہے، پیاس ہو نہ ہو پینا تو پڑے گا۔ مجھے سوچتا ہوا دیکھ کے بولے، اینی کویسچن؟ میں کچھ دیر گلاس ہونٹوں پہ رکھے سوچتا رہا کہ بولوں یا نہ بولوں۔ پھر اپنے کالج کے پرنسپل پروفیسر توسی کی بات یاد ہے، دنیا کے تمام علوم کی ماں سوال ہے، سوال کرنے سے کبھی نہ گھبرانا، اہمکانہ سے اہمکانہ سوال بھی کسی نہ کسی حکمت کا در کھول دیتا ہے، مگر سوال ایسے کرنا جیسے پیاس لگی ہو اور گھونٹ بھرنا، دکھاوے کا سوال زبردستی کا گھونٹ ہوتا ہے۔ میں نے بھرا گلاس سامنے کی ٹپائی پہ رکھ دیا اور کمانڈنگ آفیسر سے پوچھنے لگا، سر ادھر سلوٹ کرنے، سلوٹ کا جواب دینے اور حجامت کرانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ کمانڈنگ آفیسر نے ایک بار میرا سوال سن کے 2-3 بار آنکھوں میں اسے گھمایا۔ ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ گئی، ساتھ ان کی آنکھیں کچھ یوں بولی، تمہارا پہلا دن ہے، آج جو مرضی پوچھ لو۔ پھر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے میز پہ رکھتے ہوئے انہیں میز کی چکنی سطح پہ پھیلاتے ہوئے بولے، دیکھو فوج کا کام اصل تو اس دن ہوگا جب جنگ شروع ہوگی، مگر جنگ کی تیاری روز کرنا پڑتی ہے۔ لڑائی میں پیادہ سوار سارے ہوتے ہیں، آج کل انہیں انفینٹری اور آرمڈ کہتے ہیں، باقی سب جنگ میں باہمی تعاون سے تمام تر سہولتیں پہنچاتے ہیں۔ گولہ مارنے کے لیے توپ خانہ ہے، انہیں گولہ بارود، بندوقیں اور اسلحہ دینے کے لیے آرڈننس کور ہے۔ راشن، آٹا، چاول، گھی، تیل، گوشت، سبزیاں، مسالے کھلانے کے لیے سپلائی کور ہے۔ فوجی گاڑیوں، جیپوں، ٹرکوں، ٹینکوں کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے EME ہے۔ ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑانے کے لیے ایوییشن ہے۔ سب میں ہر جگہ آرمی کے لوگ ہیں، آفیسر ہیں، جوان ہیں، مگر ان آفیسروں اور جوانوں کی اپنی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رکھنے کے لیے، انہیں بیماری میں صحت یاب کرنے کے لیے ہماری آرمی میڈیکل کور ہے۔ ہمارا کام جنگ، امن ہر زمانے میں ایک ساتھ جاری رہتا ہے۔ یہاں ہمارے ہر چھاؤنی میں ہسپتال ہے، ان کا کام تقریباً ایسا ہی ہے جیسا سول ہسپتالوں کا ہوتا ہے۔ آپ سر گنگا رام میں رہے؟ انہوں نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا، کہاں کام کیا ہے نا؟ جی سر۔ ویسا ہی کام ہمارے ہسپتال کرتے، انہیں CMH کہتے، کمبائنڈ ملٹری ہسپتال۔ صرف راولپنڈی میں ایک ہسپتال کا نام ہے ملٹری ہسپتال، وہاں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال یعنی CMH بھی ہے۔ میں نے ابرو اٹھائے اور حیرانی سے پوچھا، سر یہ 2 الگ نام کے ایک ہی شہر میں فوجی ہسپتال کیوں؟ لیفٹیننٹ کرنل الطاف کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، بولے، یہ تاریخ ہے، ہسٹری۔ ادھر آزادی سے پہلے گورے حکمران تھے، راولپنڈی میں انہوں نے ایک خاص اپنے لیے گورے افسروں کے لیے ہسپتال بنایا تھا، اسے وہ ملٹری ہسپتال MS کہتے تھے۔ وہاں کالے لوگ، ہم مقامی افسر یا سپاہی علاج کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ کمبائنڈ ملٹری ہسپتال CMH میں گورے اور کالے سب کا علاج ہوتا تھا۔ او تو سر اب نام بدل دیے، گورے تو چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ لیفٹیننٹ کرنل الطاف نے ابرو اٹھائے، بولے، نہیں، نام نہیں بدلا کرتے ہم، اب MS میں بھی سب جا سکتے۔ یہ جو ہماری فیلڈ ایمبولینس میڈیکل کی یونٹ ہے، یہ بھی ہمہ وقت کام میں لگی رہتی، ہم گیرزن کی یونٹوں کا دورہ کرتے، آپ جایا کریں گے۔ کہیں کوئی خلاف صحت کام ہو، گندگی ہو، ہائیجین کا خیال نہ رکھا گیا ہو،
لوگوں کی صحت خراب ہو، حفاظتی ٹیکے نہ لگیں، آپ وہ رپورٹ لکھا کریں گے۔ باقی دوسرے فوجیوں کی طرح ہماری یونٹ کے لوگ بھی رائفل چلانے میں ماہر ہیں، گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ سارے کام جو دوسرے فوجی کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا مخصوص کام بھی۔ ادھر سی ایم ایچ کے علاوہ چھاؤنی میں کئی جگہ آپ سمجھیں ڈسپینسریاں قائم ہیں، ہم انہیں ایم آئی روم کہتے ہیں، میڈیکل انسپیکشن روم۔ وہاں مریض آتے ہیں، فوجی مریض، آپ جا کے انہیں دیکھیں گے، مگر دوا کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ کیا سر؟ ہر بیمار اپنی سک رپورٹ چھپی کاپی پہ اپنا نام نمبر لکھ کے لائے گا، آپ نے پرچی پہ دوا لکھنی ہے، ساتھ اس سک رپورٹ اور پرچی میں کچھ اور بھی لکھنا ہے۔ وہ کیا سر؟ دیکھو، اگر زیادہ بیمار آپ سمجھیں اسے ہسپتال میں داخل ہو جانا چاہیے یا اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تو اسے ریفر کر دیں، ریفر فارم بھر دیں۔ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، ایکس رے کرانا چاہتے تو متعلقہ فارم بھریں، ساتھ رپورٹ کتاب میں بھی لکھ دیں تاکہ ریکارڈ رہے۔ اگر دوا کے ساتھ مکمل آرام بھی آپ تجویز کریں تو ساتھ لکھ دیں اٹینڈ سی، جتنے دن کے لیے آپ نے اٹینڈ سی دی اتنے دن وہ اپنے گھر یا اپنی بیرک میں آرام کرے گا، ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ عمومی دفتری ڈیوٹی کرے مگر شام کی کھیلیں یا سخت ڈیوٹی نہ کرے تو لکھیں اٹینڈ بی۔ اٹینڈ اے لکھا تو دوا بھی لے گا، پوری ڈیوٹی بھی کرے گا۔ سر اگر کوئی جھوٹا بیماری کا بہانہ کرے تو اس کا بھی حل ہے، پھر آپ لال قلم سے لکھیں ایم اینڈ ڈی ملنگرر اینڈ ڈاجنگ، مگر یہ بہت احتیاط سے لکھنا کیونکہ فوجی قانون کی روح سے پھر اس بہانہ ساز بیمار کو سزا بھی مل سکتی، اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ سر یہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے؟ مسکرائے، بولے سب معلومات پہلے دن ہی آپ نے لے لینی۔ پھر میز کے ایک کونے پہ احتیاط سے طے ہوا اخبار اٹھا کے اسے کھول کے اپنے سامنے رکھ لیا۔ اخبار کے پچھلے صفحے پہ چھپی جنرل ضیاء کی بڑی سی تصویر میرے سامنے تھی۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، کورٹ مارشل سمجھو فوجی حکومت میں جو عوام سے برتاؤ کیا جاتا ہے کبھی کبھی وہ فوجیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر خود ہی ہنستے ہوئے بولے، میں قانون پڑھا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح ڈاکٹر ہوں، مجھے قانون نہ پڑھاؤ، یہ لو تم بھی پڑھو۔ انہوں نے اخبار کے بیچ کے کچھ صفحے مجھے دے دی۔ شام کو میں ان کے گھر کے گیسٹ روم میں تھا، شام کی چائے انہوں نے بھیجی، رات کو کھانے پہ ڈائننگ روم میں بلایا گیا۔ ان کی بیگم صاحبہ بڑے تپاک سے ملی، ان کے بچے چھوٹے تھے، میرے سامنے ایک بڑی ایک چھوٹی پلیٹ خانسامہ نے رکھ دی، بائیں طرف کانٹا سیدھا ہاتھ اٹھا کے رکھا ہوا تھا، دائیں طرف چمچہ اوپر، درمیان میں چھری، ڈونگے میں کھانا لے کر ویٹر آیا۔ کرنل صاحب کے اشارے کو سمجھ کے ڈونگا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے میرے بائیں کندھے کے پاس جھک گیا۔ کرنل صاحب اشارہ کریں سالن لو، میں کہوں سر آپ لیں، وہ کہیں نو یو آر گیسٹ آفٹر یو۔ ویٹر اسی طرح جھکا ہوا، ان کی بیگم صاحبہ مسکراتی رہی۔ میں ڈونگے سے سالن نکال کے چھوٹی پلیٹ میں ڈالنے لگا تو کرنل صاحب نے جھٹ ہاتھ بڑھا کے بڑی پلیٹ سامنے کر دی۔ پہلا سبق مجھے سمجھ آ گیا، سالن بڑی پلیٹ میں ڈالنا ہے، کانٹا مجھے پکڑنا نہ آتا تھا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں کانٹا اٹھا کے مجھے دکھایا اور دائیں ہاتھ سے چھوٹی پلیٹ میں پڑی چپاتی سے روٹی توڑ کے اسے سالن کی پلیٹ میں کانٹے کے سہارے سے لقمے پہ چڑھایا، ساتھ میری طرف نگاہ کر کے سمجھایا، یوں کرو۔ کانٹے کو کس رخ میں پلیٹ میں رکھنا، پکڑنا کدھر سے، وہ سب انہوں نے خود کر کے دکھایا۔ نقل مارنے میں تیز تھا، وہ تو ساتھ بیٹھے میز پہ اشاروں سے سمجھا رہے تھے، میں تو ذہین غلام قوم کا فرد ہوں جو 7 سمندر پار آقاؤں کے ہر اشارے پہ پتلی کی طرح ناچ بھی لیتے۔ کھانا ختم ہوتے ہوتے میں ایسے کانٹے کو استعمال کرنے لگا جیسے چھری کانٹے کے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ انہوں نے شاباش دینے کے انداز میں اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھا، انہوں نے بھی مجھے مسکرا کے داد دی۔ میں سر جھکا کے کرنل صاحب کی درمیانی عمر کی بیگم صاحبہ کو ادب سے بولا، تھینک یو آنٹی۔ کرنل صاحب نے ایک دم میری طرف کانٹا رکھ کے انگلی اٹھائی اور مسکرا کے وارننگ دینے کے انداز میں بولے، ان سروس نیور سے آنٹی ٹو وائف آف یور برادر آفیسر، سے بھابی، رائٹ سر؟ تھینک یو بھابی، یو آر ویلکم۔ 2 دن بعد جب میں آفیسر میس میں گیا تو پورا بنا بنایا فوجی آفیسر تھا۔
کرنل صاحب نے 2 دن میں مجھے میس کے سارے اصول سمجھا دیے تھے۔ کون سے وقت کس ڈریس میں جانا، کون سی پلیٹ میں کیا کپ ڈالنا۔ کبھی استعمال شدہ پلیٹ کو خود ہاتھ نہیں لگانا، بس جب کھانا ختم کر لو، پلیٹ صاف ہو نہ ہو، جب جی بھر گیا چھری کانٹے کو پلیٹ میں سیدھا یوں رکھ دو جیسے کلاک میں 6:30 بجے۔ ویٹر کو بھی نہیں دیکھنا، اس کی ذمہ داری جو ہی یوں چھری کانٹا چمچا سے دکھے گا وہ لپک کے آپ کے داہنی طرف سے آ کے پلیٹ اٹھا لے گا اور بائیں طرف آپ کے ہو کے دوسری صاف پلیٹ رکھ دے گا۔ آپ نے اسے نہیں چھونا، ہاتھ میز سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لینے، سالن کا ڈونگا لے کر پھر وہ بائیں طرف سے کندھے کے پاس جھکے گا، جتنا سالن لینا خود لے کر پلیٹ میں ڈالا۔ پھر وہ چپاتیاں اٹھا کر لائے گا، اٹھا لو، اگر دیکھو آفیسر زیادہ روٹیاں کم تو آدھی روٹی توڑ کے لو، باقی وہ خود دیکھ کے گرم گرم روٹیاں لاتا رہے گا۔ چاول مینیو میں ہو تو بھی یوں ہی۔ آخر میں وہ چھوٹی پلیٹ لا کے رکھے گا، وہ سویٹ ڈش کے لیے ہوگی۔ آپ کے دائیں طرف چمچے پڑے ہوں گے، پہلے بڑا سوپ کا چمچہ، سامنے سوپ کا کپ آئے گا، کپ کے ساتھ ہی وہ چمچہ کپ میں سوپ پی کے چھوڑ دینا، پھر چاول والا بڑا چمچہ، آخر میں چھوٹا چمچہ پڑا ہوگا، وہ سویٹ ڈش کا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ جی سر۔ ایک اور بات۔ جی سر۔ آرڈر نہیں دینا ویٹر کو، بس نگاہ اٹھانی، سامنے کھڑا ویٹر تمہاری نظروں کے تعاقب میں خود لپک کے آئے۔ میز کے سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر سے بات نہیں کرنی، دائیں بائیں بیٹھے ساتھیوں سے بات کرنی ہے صرف، مگر اتنی آہستہ کہ میز کے سامنے والوں کو وہ باتیں نہ سنائی دیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی، بات چاہے کھٹی ہو، کسیلی ہو، کڑوی۔ منہ کھول کے ہنسنا چھوٹے اہلکاروں کا وتیرہ ہوتا، یوں نہ کرنا۔ بیٹھتے ہی ٹیبل پہ پڑا نیپکن اٹھا کے یوں اپنے گریبان پہ ٹھونس لینا۔ ایسے انہوں نے نیپکن اپنے گلے میں پھنسا کے دکھایا۔ گلاس کو ادھر سے پکڑنا، یہ گلاس کی کمر سے، جیسے گلاس نہ ہو، محبوبہ ہو۔ اور ہاں، جب اکیلے بیٹھے ہو، ویٹر کو بلانا ہو تو ذرا ہولے سے ہاتھ کی تالی بجانا، ویٹر بھاگا آئے گا۔ اگر پھر بھی چند سیکنڈ تک کوئی نہ آئے تو درمیانی شائستہ آواز میں کہنا، کوئی ہے؟ بس جیسے آسمان سے جن آتے، ایک دم سے کوئی نہ کوئی آ کے ہاتھ باندھے تمہارے پاس کھڑا ہو کے کہے گا، یس سر۔ تیسرے دن کلف میں لگی چمکتی کھڑکھڑ کرتی بجتی اکڑی نئی یونیفارم پہنے اتراتا ہوا آفیسر میس میں بیٹھا تھا۔ میرے سامنے اونچی چھت سے لٹکتے سنہری کمکموں سے بھرا فانوس جگمگ کر رہا تھا۔ اونچے دیودار کے چوڑے تختوں کے بنے دروازوں اور کھڑکیوں پہ دبیز ریشمی چنوٹوں والے پردے یوں چھت پہ لگے نفیس پنکھوں سے سرسرا رہے تھے، جیسے کوئی خوش جمال میم صاحب بحری جہاز کے عرصے سے فتح کے نشے میں مخمور مسکراتی ہوئی اترا کے اتر رہی۔ خوش خصال دیوار کے آگے شفاف شیشوں کی شوکیس میں سلور اور کرسٹل کے نوادرات سجے ہوئے تھے، اور شوکیسوں کے اوپر ایک قطار سے اس رجمنٹ کے تمام کمانڈنگ آفیسرز کی تصویریں ایک جیسے چمکتے پروقار چوکھٹوں میں سجی ہوئی تھی۔ دائیں طرف موجودہ کمانڈنگ آفیسر کی رنگین مسکراتی تصویر تھی، اور دور بائیں کونے پہ رسالے کی رجمنٹ کے پہلے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل لارڈ کلائیو کی تصویر تھی۔ اوپر جلی لفظوں میں لکھا ہوا تھا، فاتح میسور رجمنٹ۔ میں کچھ دیر اکیلا اس سارے منظر کو تاریخ کی 2.5 صدیوں کے خد و خال میں پرو کے بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر میں نے ہولے سے دونوں ہاتھ جوڑے، ہلکی سی تالی بجی، اور ایک کونے سے ایک لمبا سجیل مرد خوشنما وردی میں ملبوس ٹیپو سلطان کسی جیکٹ پہنے، سر پہ اسی جیسی اونچی سجی سجائی پگڑی لیے ہوئے تیز قدموں سے آیا اور ہاتھ پیڑ پہ باندھ کے سر جھکا کے بولا، جی سر، کیا حکم ہے؟